الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 5 ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے اور دوسرے جملے میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کا انکار ہے اور اللہ عز و جل کی طرف اپنے تمام کاموں کو سپرد کرنا ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات قرآن کریم میں موجود ہے، جیسے کہ فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْہ، یعنی اللہ کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ کر، تیرا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 123۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ، سورۃ الملک کی آیات ہیں 29۔ کہہ دے کہ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس پر ہم نے توکل کیا۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق مغرب کا رب وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز سمجھ۔ یہ مضمون اس آیت کریمہ میں ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تو خطاب نہ تھا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا گیا جو نہایت لطافت اور مناسبت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب بندے نے اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان کی تو گویا قرب الہی میں حاضر ہو گیا اور اللہ جلالہ کے حضور میں پہنچ گیا۔ اب اس مالک کو خطاب کر کے اپنی ذلت اور مسکینی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یا رب، ہم تو تیرے ذلیل غلام ہیں اور اپنے تمام کاموں میں تیرے ہی محتاج ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس سے پہلے کے تمام جملوں میں خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین صفات پر اپنی ثنا آپ کی تھی اور بندوں کو اپنی ثنا انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ اسی لیے شخص کی نماز صحیح نہیں جو اس صورت کو پڑھنا جانتا ہو اور پھر نہ پڑھے، جیسے کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 756 نمبر پر اور صحیح مسلم کی 394 نمبر پر۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے، اس کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندوں کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو مانگے۔ پھر وہ آخر سورت تک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اس کے لیے ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الصلاۃ 395 نمبر پر۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایاک نعبد کے معنی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم خاص تیری ہی توحید مانتے ہیں اور تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تیری ہی ذات سے امید رکھتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی نہ تو ہم عبادت کریں، نہ ڈریں، نہ امید رکھیں۔ اور ایاک نستعین سے مراد ہے کہ ہم تیری تمام اطاعت پر اور اپنے تمام کاموں میں تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سب اسی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں اس سے مدد مانگو۔ ایاک نعبد کو پہلا لانا اس لیے ہے کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور مدد طلب کرنا یہ عبادت کا وسیلہ اور اہتمام اور اس پر پختگی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ زیادہ اہمیت والی چیز کو پہلے لایا جاتا ہے اور اس سے کم اہمیت والی کو اس کے بعد لایا جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ آیت نمبر 6 ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔
پہلے ثنا و صفت بیان کی تو اب مناسب تھا کہ اپنی حاجت طلب کرے، جیسے کہ پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ خیال کیجئے کہ اس میں کس قدر لطافت اور عمدگی ہے کہ پہلے پروردگار عالم کی تعریف و توصیف کی، پھر اپنی اور اپنے بھائیوں کی حاجت طلب کی۔ یہ وہ لطیف پیرایا ہے جو مقصود کو حاصل کرنے اور مراد کو پا لینے کے لیے تیر بہدف ہے۔ اس کامل طریقہ کو پسند فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کی۔ کبھی سوال اس طرح ہوتے کہ سائل اپنی حالت اور حاجت کو ظاہر کر دیتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو بھلائیاں تو نے میری طرف نازل فرمائی ہیں میں ان کا محتاج ہوں۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 24۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنی دعا میں کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے میں ظالموں میں سے ہوں۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 87۔ کبھی سوال اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سائل صرف تعریف اور بزرگی بیان کر کے چپ ہو جاتا ہے، جیسے کہ شاعر کا قول ہے کہ مجھے اپنی حاجت کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تیری مہربانیاں بڑی بخشش مجھے کافی ہے، صرف تیری پاکیزگی بیان کر دینا، تیری حمد و ثنا کرنا ہی مجھے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہدایت کے معنی یہاں پر ارشاد اور توفیق کے ہیں۔ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ امام ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مراد اس سے واضح اور صاف راستہ ہے جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو۔ سلف اور خلف مفسرین سے اس کی بہت سی تفسیریں منقول ہیں اور ان سب کا خلاصہ ایک ہے اور وہ اللہ اور رسول کی پیروی اور تابعداری ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد اہدنا الصراط المستقیم کہیے، یعنی ہمیں ہدایت والے راستے کا الہام کر اور اس دین الہی کے سمجھ دے جس میں کوئی کجی نہیں۔ آپ سے یہ بھی قول مروی ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بہت سے صحابہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے جو ہر اس چیز سے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے زیادہ وسعت والا ہے۔ ابن حنفیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جس کے سوا کوئی اور دین مقبول نہیں۔ عبد الرحمن بن یزید بن اسلم کا قول ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی صراط مستقیم کی کہ اس کی دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو تم سب کے سب اسی سیدھے راستے پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں پر نہ جاؤ۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے۔ جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ لگ جائے گا اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا وہ کھٹکا ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم، ابن جریر، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے اور اس کی اسناد حسن ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ امام ابو جعفر ابن جریر کا فیصلہ ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم توفیق دیے جائیں اس چیز کی جو باری تعالیٰ کی مرضی کی چیز ہو اور جس پر چلنے کی وجہ سے رب تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوا ہو، ان پر انعام کیا ہو۔ صراط مستقیم یہی ہے، اس لیے کہ جو شخص اس چیز کی توفیق دیا گیا جس کی توفیق اللہ کے نیک بندوں کو تھی، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، اور جو نبی اور صدیقین اور شہید اور صالح لوگ تھے، وہ اسلام کی اور رسولوں کی تصدیق کی اور کتاب اللہ کو مضبوط تھام رکھنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلیفوں اور تمام نیک بندوں کی راہ کی توفیق دیا گیا، تو یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صراط مستقیم سیدھے راستے پر چلا دے۔
آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔